آج کی اس ویڈیو میں ان حصوں کا ذکر کیا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثین کے درمیان مقرر فرمایا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے مرو، یعنی تم اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کر کے مت مرو کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی ہو۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں محروم کر کے رکھتے ہیں تو ان بچوں کے لیے کہ باپ یا والدین کے مرتے ہی اس بچہ اپنا حصہ لے لے گا، اس کا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حصہ بیان فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا عاق کی شریعت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے مرو، اپنی اولاد کو فقیری کی حالت میں چھوڑ کر کے مت مرو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہرحال آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت و نصیحت کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ایک بیٹا کا حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو مال متروکہ میں سے ان بیٹیوں کو تہائی حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو مال متروکہ میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اس کے پاس کوئی اولاد ہو۔ میت کے پاس کوئی اولاد ہو اور ماں باپ بھی زندہ ہو تو اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے والدین اس کا وارث ہوگا اور ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر میت کے پاس کوئی بھائی ہو تو اس صورت میں اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ مرنے والا شخص مرا ہے اور اس کے پاس کوئی بھائی بھی ہے تو اس صورت میں اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد خود تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے تم سے سب سے زیادہ قریب تر کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلم والا اور علم والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور مال متروکہ جو تمہاری بیوی نے چھوڑ کر کے مرا ہے اس کا آدھا حصہ تمہارے لیے ہے جب کہ اس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو۔ یعنی اگر تمہاری بیوی مال چھوڑ کر کے مری ہے
اور اس کے پاس اولاد نہیں ہے اور تم اس کے شوہر ہو تو تمہارا اس میں آدھا حصہ ہوگا. اسی کو کہا گیا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد. اور جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے آدھا حصہ ہے. ازواجکم تمہاری بیوی جو کچھ چھوڑ کر کے مری ہے اس میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد جبکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس صورت میں تمہارا چوتھائی حصہ ہوگا جو کچھ اس نے چھوڑ کر کے مرا ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. بیوی جو کچھ چھوڑ کر کے مری ہے اگر اس کے پاس کوئی اولاد ہے تو قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد شوہر کا چوتھائی حصہ ہوگا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد. جو کچھ تم چھوڑ کر کے مرے ہو اس میں سے بیوی کا حصہ چوتھائی ہوگا اگر تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. اگر شوہر مرتا ہے اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اگر تمہارے پاس کوئی اولاد ہے تو ان کو یعنی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا جو کچھ تم نے چھوڑ کر کے مرا ہے تمہاری وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اگر شوہر مرا ہے اور اس کے پاس اولاد بھی ہے تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اگر وہ مرد و عورت جس کی میراث کلالہ ہو اور وہ مرد و عورت جس کی میراث کلالہ ہو یا ایسے مرد و عورت جس کی میراث کلالہ ہو. کلالہ کسے کہتے وہ سمجھ لیجئے. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس جو مرا ہو مرنے والا شخص کلالہ کہلائے گا. تو مرا ہو اس حال میں کہ اس کے پاس تو نہ ہی باپ زندہ ہو نہ ہی اس کا دادا زندہ ہو. یہ اصل میں ہو گیا. فروع میں آئیے نہ ہی اس کا بیٹا ہو اور نہ ہی اس کے پوتا وغیرہ زندہ ہوں جس کو کلالہ کہا جاتا ہے. اسے کہا گیا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ. یعنی وہ مرد و عورت جس کی میراث کلالہ ہو. اور کلالہ کہتے ہیں وہ مرد و عورت جس کی میراث کلالہ ہو. اور کلالہ یعنی وہ مرد و عورت جس کے پاس نہ تو باپ زندہ ہو نہ ہی دادا زندہ ہو نہ ہی بیٹا زندہ ہو یا نہ پوتا وغیرہ زندہ ہو. ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں. تو إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور وہ مرد و عورت جس کی میراث کلالہ ہو وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ یا اس کے پاس ایک بھائی یا بہن ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. دادا اور باپ نہیں ہے بیٹا اور پوتا بھی نہیں ہے لیکن بھائی اور بہن ہیں تو اس میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہوں گے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بشرطے کی میت کی جانب سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ واللہ علیم حلیم، تو اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تو جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو جنت میں داخل کرا دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا، یعنی جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو اس کے لیے رسوا کن عذاب ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس کے حدود سے تجاوز کرے گا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ یعنی جس طرح ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، مالدار ہے تو حج کرنا ضروری ہے، اور مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مال متروکہ میں سے اہل حصہ کو حصہ دینا بھی ضروری ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ اور پہلے میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہاری اولاد مالدار ہو، یعنی تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر فرما دیا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کا وہ حصہ دے دیجئے۔ اگر اولاد آپ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی ہے، تو اولاد خود گناہ گار ہوگی، لیکن آپ حصہ سے محروم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تو گناہ گار ہوگا، وہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور آپ حصہ نہ دینے کی وجہ سے آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عیدلوا عیدلوا بین ابنائکم عیدلوا بین ابنائکم عیدلوا بین ابنائکم، یعنی اپنے بچوں کے درمیان انصاف قائم کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف قائم کرو۔ تو حصہ کے متعلق یہ آیت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ کر دیا۔ اب زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو دیکھیے، شیئر کر دیجئے اور حصہ کو سمجھیے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرے۔